جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے، اور لندن کی سڑکوں پہ، اور ابھی کار واش کروائی ہے گاڑی کی ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، لیکن یہ کام ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے، بھاگ دور میں لگی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں سے بات بھی کرنی ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اچھا جی، آج جی سر وادی تیرہ پھر کے اوپر بات ہوگی، پھر دوبارہ سے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ہمارا وادی تیرہ والا جو ایشو ہے یہ ہمارا غازہ بن گیا ہوا ہے۔ دوسرا جی کہ 3 بندے پکڑے گئے ہیں ان کے کیس میں، شہزاد اکبر صاحب کے کیس میں اور عادل راجہ والے کیس میں 3 بندے پکڑے گئے، ان کو چارج کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی کی صحافیوں سے گفتگو، اور اقتدار کی خاطر انہوں نے حوالے کر دیا اقتدار کی خاطر اپنی جو حرکتیں کرتے پھرتے ہیں وہ، اور پھر 8 فروری کا احتجاج اور 7 فروری کا سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کی کانفرنس، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سر وادی تیرہ میں کس وقت کیا پولیس پوزیشن ہے؟ وادی تیرہ مجھے یوں لگنے لگ گیا کہ صرف وہ بندے مارے نہیں جا رہے، گولیوں سے تو نہیں مارے جا رہے، لیکن ویسے مرنے کے لیے ان کو سڑکوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا سردی میں، اس سردی کے اندر، اس موسم کے اندر چھوڑ دیا گیا سڑکوں پہ کہ جاؤ مرو۔ برف اتنی پڑ رہی ہے وہاں پہ، سردی اتنی زیادہ ہے کہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ بغیر کسی در و دیوار کے، بغیر کسی ہیٹنگ کے، بغیر کسی بجلی پانی کے وہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ نام نہاد آپریشن کیا جا رہا ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں کون سی ایسی جنگ ہے جو 21 سال سے 22 سال سے لڑی جا رہی ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہزاروں آپریشن کہتے ہیں ہو چکے ہوئے ہیں، ہزاروں بندے مارے جا چکے ہوئے ہیں، جو جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ اس اسٹیبلشمنٹ نے اور اس پاکستان کی جو جرنیلوں نے جو کام کیا ہے وہ انتہا ہے، اور اس کا نتیجہ بھگت رہی پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ اس سڑکوں پہ در بدر پھر رہے ہیں۔ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ آپ سے 5 منٹ پھر میں بتا رہا ہوں، آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے، سر سردی میں اس طرح لوگوں کا بیٹھنا یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ کیوں پشتونوں کے ساتھ یہ بار بار ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ بار بار ظلم؟ اس بات کو، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کو کون سمجھائے گا ہمیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کا سب سے زیادہ محبت کرنے والی قوم ہے، اس قوم کا کیا جرم ہے جب وہ قوم خود کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے ان بندوں کو ہم پکڑیں گے، امن ہم لے کے آئیں گے۔ جرگہ کہہ رہا ہے کہ ہم امن لے کے آئیں گے، ہمیں پولیسنگ کرنی دی جائے، لیکن جرنیل کہتے ہیں کہ نہیں، جرنیل کہتے ہیں کہ نہیں، تسی کچھ نہیں کرنا، بندے اسی پھڑاں گے، بندے اسی ماراں گے، بندہ اسی لیاواں گے، خود ہی لا کے بساتے ہیں، خود ہی ان کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی افغانستان کے ساتھ نہیں بنی۔ وادی تیرہ کا جو ایشو ہے، میرا خیال ہے کہ پنجاب سے لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے، ٹرکوں میں سامان ڈالیں، گاڑیوں میں سامان ڈالیں، ہیٹنگ کا سامان لے کے جائیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کے جائیں۔ یہ آفت آئی ہے پاکستان کے اوپر، وادی تیرہ میں آفت آئی ہے، وادی تیرہ پہ عذاب نازل ہوا ہے، وادی تیرہ پہ سختی آئی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کو نکلنا، پاکستان کے لوگوں کو نکلنا، خدا کا واسطہ ہے کہ ان کو بس کر دیں، اس چیز کو بس کر دیں۔ 8 فروری آپ کے پاس موقع ہے، اس پہ آگے چل کے بات کرتا ہوں میں۔ 8 فروری آپ کے پاس اتنا بڑا موقع ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں۔ بہرحال جی، یہ وادی تیرہ میں جو ظلم ہے اس کا ختم ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ٹھیک نہیں ہے۔ انگلینڈ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بڑے ہی چھوٹے عرصے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 3 بندے پکڑے ہیں۔ ایک کا نام کارل بلیک برڈ ہے، دوسرے کا کلارک میکیولے ہے، تیسرے کا ڈونیٹو براسر ہے سم تھنگ، ڈونیٹو اگر میں پروناؤنس غلط نہیں کر رہا اس کو ٹھیک سے ادا کر پا رہا ہوں تو وہ ہے، یہ ان کو چارج کر دیا گیا، انہوں نے جنہوں نے حملہ کیا۔ ٹرانس نیشنل ڈپریشن کا یہ کیس ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اصل مجرم تک یہ ہاتھ جائیں گے نہیں چاہیں گے، لیکن مبینہ طور پہ ابھی تک جو اشارے، جو کنایوں میں باتیں ہو رہی ہیں، جو دنیا میں جو پاکستان کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہر بچہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے، شہباز شریف انوالو ہے، اس کے اندر عاصم منیر انوالو ہے، ایجنسیز انوالو ہیں۔ یہ بات زد عام ہے، اور اس بات کا اظہار عادل راجہ کیس میں ایک جج نے بھی کیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کوئی اس کی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے، نہ پاکستان کے ISI کی اچھی ریپوٹیشن ہے۔ تو بہرحال جی یہ پکڑے گئے ہیں، یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ اس لیے بھی ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہے، یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سوسائٹی کا معاملہ جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم اس سوسائٹی میں بیٹھ کے جو آپ لوگوں سے کھل کے بات کر لیتے ہیں، یہ ان تمام لوگوں کا معاملہ ہے جو آزادی سے اپنے اظہار رائے کے لیے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ میں کسی وقت بتاؤں گا، میری جو ڈائلاگ ہوا ہے یہاں پہ لوکل پولیس آفیسر کے ساتھ، کسی وقت بتاؤں گا، اس وقت بتانے کا ٹائم نہیں ہے، جب کبھی ٹائم آئے گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اپنا آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں یہاں پہ۔ کیوں ایزی فیل کرتے ہیں؟
کہ یہ جو غیر مسلموں کا جو دیس ہے جہاں پہ سارے عیسائی یہودی انصاری یہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، ہم سے کوئی پیار نہیں کرتے، ہم سے کوئی محبتیں نہیں کر رہے، ہمیں کو انہوں نے بہت نہیں بنا، لیکن انصاف کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے دشمن ہے، وہ یا وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں اپنا، لیکن ہمیں وہی آزادی، وہی چیزیں ساری اویلیبل ہیں جو کہ ایک معاشرے، ہم یہاں اقلیتی ہیں، ہم اقلیتوں کو بھی وہی سہولتیں ہیں جو یہاں کی اکثریت و گوروں کو میسر ہے، اسی لیے یہ ملک ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا۔ اس کیس میں عادل راجہ کیس میں جو عادل راجہ اور شہزاد اکبر کا جو کیس تھا، وہ اسے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ منطقی انجام تک پہنچ گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی پیش رفت بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ بڑے الارمنگ چیز ان کو جن لوگوں نے حملے کروائے ان تک یہ بات پہنچے گی کہ اب آپ کی طرف یہ اشارے کنائیں جو ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں چلیں گی، کیونکہ یہ افورڈ نہیں کرتا، انگلینڈ افورڈ نہیں کرتا کہ اس کی گلیوں بازاروں میں لوگ آئیں، پسٹلوں سے ٹھا کرنی شروع کر دیں اور گولیاں ماریں اور شیشے توڑیں لوگوں کے گھروں کو آگ لگائیں اور لوگوں پہ حملے کریں، لوگوں کے بچے ہیں، لوگوں کی ایک لائف ہے، یہ افورڈ نہیں کرتا، کیونکہ اگر آج ان کو یہ چھوڑیں گے ان کو پتہ کل کو کچھ اور ہوگا، اس کو چھوڑیں گے کچھ اور ہوگا۔ انصاف تو نکل گیا آپ کے ہاتھوں سے، لیکن پاکستان کے حکمران، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو جو شرافیہ جسے ہم کہتے ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ چھوٹے چھوٹے مجرموں کو چھوڑنے سے، عاصم منیر جیسے، یہ شہباز شریف، نواز شریف جیسے لوگوں کو دوبارہ حکومت کے لانے سے کیا پاکستان کو نقصانات ہوئے ہیں، اور یہ عاصم منیر کبھی نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ وہ خود ان کا حصہ ہیں۔ اچھا جی، ڈی جی ISPR کی گفتگو کی ہے، انہوں نے کام ہی چک دیتا نا، انہیں کہ جڑے بھڑے کام نے وہ کتے نے انہوں نے، اسی صاف ستھرے شفاف لوگ ہیں، کیوں؟ ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے، ہم یونیفارم میں ہیں، ہم جرنیل ہیں، ہم پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، ہم اللہ کی فوج ہیں، اس لیے سانوں کچھ نہیں کہنا، اسی کچھ نہیں کیتا، جو کیتا کرایا وہ انہوں نے کیتا ہے، اس حکومت نے کیتا، اللہ حکومت کر لے مزہ۔ نواشی ٹپوسیاں مارتا پھرتا نا کھبے سجے، یہ جو ہے نا یہ بھی انجوائے کرے، یہ بھی انجوائے کرے، آصف علی زرداری بھی انجوائے کرے۔ انہوں نے وہی کام کیا جو یہ کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے پکڑ کے سارا نزلہ، پوری گندگی، پوری غلاظت لا کے اس حکومت کے اوپر ڈالی ہے، لیکن قوم جان چکی ہوئی ہے۔ عمران خان نے جو کام کر دی ہے قوم جان چکی ہوئی ہے کہ اصل گند کون ہے۔ یہ مجبور گندے ہیں، یہ مجبور گندے اس لیے ہیں کہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور جو گند کروانے والے وہ کون ہے اور گندے کون ہے، یہ قوم صحیح جان چکی ہے۔ عمران خان کے کپڑے تو آ چکا ہوا ہے، یہ بالکل اب عوام کے سامنے آ چکا ہوا ہے۔ اچھا جی، غازہ کا عجیب جو صورتحال ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے پلاٹوں کے اوپر جو انہوں نے سائن کیے ہیں، وہ جانے کے لیے جو سائن کیے ہیں، اس کے بارے میں تو اب تو جو فائنینشیل ٹائمز نے بھی لکھ دیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی انگلش کی میں اردو ٹرانسلیشن اگر میں کر پاؤں، ایگزیکٹلی تو نہیں کر پاؤں گا لیکن کرنا پاؤں، تو اس کا جو لب لباب ہے، جو مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ چوروں کا ٹولہ امن کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کیڑا چور ہے جو امن چاہے گا، کون سا چور ہے جو امن پیدا کرے گا؟ یہ انٹرنیشنل لیول پہ، اور اس معاملے میں فرانس نے کہہ دیا ہے، کچھ اور ملکوں نے بھی کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، تو آپ کو جوائن کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی؟ ان کو کس چیز کی ضرورت پڑی ہوئی تھی؟ ان کو اپنا اقتدار بچانا تھا، ان کو اپنا اقتدار بچانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کا ووٹ لے کے نہیں آئے، یہ باہر کی طاقتوں کا آشیرواد لے کر آئے ہیں۔ یہ عمران خان کی گورنمنٹ انہوں نے ختم کی ہوئی ہے امریکہ کی آشیرواد پہ۔ یہ پاکستان میں جو غلاظت ہوئی ہے، ووٹ چوری ہوئی ہے، یہ باہر کی طاقتوں کے آشیرواد پہ، ان کی رضامندی سے۔ تو طاقت یہ وہاں سے لیتے ہیں، کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام سے طاقت عمران خان لے رہا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جرنیل طاقت لے رہے ہیں باہر سے، یہ حکومتیں طاقت لے رہی ہیں باہر سے۔ اور وہ اس طرح کر کے جناب انہیں دکھایا اپنا پیپر جس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، اس نے یوں کر کے دکھا رہا ہے، اور یہ ایک تصویر ہانٹ کرے گی، یہ تصویر پاکستان کی تاریخ میں، اسلامک دنیا کی تاریخ میں اس شخص کو ہانٹ کرے گی۔ یہ ایک سمبل بن جائے گا مسلمانوں کی بغیرتی کا، پاکستان کی بغیرتی کا ایک سمبل بن جائے گا آنے والے دنوں میں۔ یہ جو فوج بھیج رہے ہیں نا جی ادھر اپنا افغانستان میں، اپنا ادھر غازہ میں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس کو یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے، یہ 2 دن کی گیم نہیں ہے۔ آپ مستقل طور پہ آپ اگلے آنے والے 50-100 سال کے لیے اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں، اگلے 50-100 سال کے لیے آپ اپنے گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں۔ یہ وہاں سے آپ کو کبھی نکلنے نہیں دیں گے، یہ کبھی نکلنے نہیں دیں گے وہاں سے آپ کو، یہ وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے۔
انہوں نے جس پہ شک تھا اس کو تو لیا نہیں ٹرکی کو، یا اور جو ممالک ہیں جن سے محبتیں تھیں، جن پہ اعتماد تھا، بھروسہ تھا، ظاہر ان کو لیا انہوں نے. تو یہ آپ کے یہ وہ اسرائیل کے جو یار دوست ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ ہے عمران خان جس کے آپ کہتے تھے کہ صہیونی سازش اور یہودیوں کا ایجنٹ. اب اللہ نے یہ بھی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اور جیت صرف سچ کی ہوگی، جھوٹ کی کبھی جیت نہیں ہوئی، نہ ہوئی یا نہ ہوگی. 8 فروری کا جو دن ہے آ رہا ہے، 8 فروری ہر چوک ڈی چوک کا نعرہ لگا، سہیل آفریدی نے لگایا، ہر چوک ڈی چوک. اور یہ دن آ رہا ہے، اور یہ دن آ رہا ہے اس لیے آپ کو باہر نکلنا ہے کہ آپ کے وادی تیرہ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ نے شٹر ڈاؤن ہڑتال اس لیے کرنی ہے کہ آپ کی سبزیاں، ٹماٹر، آلو، گاجر مہنگا ہو گیا. آپ نے شٹر ڈاؤن ہڑتال اس لیے کرنی ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. رمضان سے پہلے آپ لوگوں نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے، آپ نے پورا ملک بند کرنا، بند کیے رکھنا ہے اس وقت تک جب تک یہ سرنڈر نہیں کرتے، جب تک یہ لوگ سرنڈر نہیں کرتے. یہی ایک واحد طاقت، یہی ایک واحد دن اور آپ کا راستہ آپ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ آپ اس میں حصہ لیں. گھروں میں بیٹھ جائیں، چند دنوں کے لیے کھانا ذخیرہ کریں، کھانا پینے کی چیزیں ذخیرہ کریں، گھروں میں رکھیں، 2-4 دن کا کھانا رکھیں، گھروں میں بیٹھ جائیں. یہ اس لیے نکلنا ہے کہ آپ کے ملک کا آئین تباہ ہو گیا، آپ کے ملک کی عدالتیں تباہ ہو گئی ہیں، آپ کے ملک میں ظلم و بربریت ہو رہا ہے. وادی تیرہ میں لوگ بے بسی سے سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں، معصوم بچے. پاکستان کی کوئی صورتیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز سیدھی نہیں چل رہی ہے. اس لیے آپ نے نکلنا ہے، اپنے روزی روٹی کے لیے نکلنا ہے، اپنی ملوں فیکٹریوں کے لیے نکلنا ہے، اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے نکلنا ہے، اپنی ترقی کے لیے نکلنا ہے، اپنی سہولیات کے لیے نکلنا ہے. اگر آپ نہیں نکلیں گے 8 تاریخ کو تو پھر آپ اپنی تباہیوں کے خود ذمہ دار ہوں گے. اس کا کوئی امریکہ ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ باہر سے آ کے سارا کچھ نہیں کروا سکتے جب تک کہ آپ خود اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. جب آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ یہ آپ ہی نے ان کو رکھا ہوا ہے. یہ آپ کی 7 لاکھ کی فوج ہی اس کو آسم نیو کو سپورٹ کر رہی ہے. اگر باہر سے تو کوئی نہیں آ کے کر رہا، ٹرمپ آ کے نہیں بیٹھا ہے کہ تو اتنے کام کر رہا ہے. یہ آپ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو نکلیں. 7 فروری کو لندن کے اندر ایک بڑا جو ہے سیمینار ہونے جا رہا ہے، کانفرنس ہونے جا رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن اور 8 فروری کے بعد جو صورتحال دنیا بھر میں بنی اس کے اوپر ہے. سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز اس کو کروا رہی ہے. میں آئی ایم ون آف دی ہوسٹ. مجھے اللہ پاک نے پھر توفیق دی ہے کہ مجھے یہاں پہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. ٹرانس نیشنل ڈپریشن اوورسیز پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کر دو، اس کے بھائی کو پکڑ لو، اس کے فلاں کو کر دو. یہ چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کے اوپر آواز اٹھانی بڑی ضروری ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا اچھا پینل ڈسکشن کا ہو، یہاں بڑی اچھی سلجھی ہوئی گفتگو ہو. میں آپ تمام لوگوں سے، سننے والے بہن بھائیوں سے، میں تمام سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ پلیز وہاں پہ آئیں. وہاں پہ ہال کے اندر آپ کو ٹوائلٹ کی سہولیات، بچوں کے لیے آپ کو جو بھی ہر قسم کی سہولیات وہاں پہ اویلیبل ہیں. کہ بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی بچے بہت چھوٹے ہیں تو ان کو نیپی کا یہ کرنے کا وہ کرنے کا، یہاں پہ ہر قسم کی سہولت آپ کو اس حال میں موجود ہوگی. ٹوائلٹس بھی ہیں، پارکنگ فری اویلیبل ہے دونوں سائڈوں پہ، ہفتے کا دن ہے، کنجکشن چارجز نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ اس کو پلیز جوائن کریں. کیونکہ یہاں شہزاد اکبر بھی ہوں گے، ہم عمران ریاض بھی ہوں گے، اظہر مشوانی ہیں، ثابت شاکر ہیں، ٹک ٹاک کے یوٹیوبر ہیں، علادین بھی وہاں پہ ہوگا، راج عمیر ہوگا، یاسر ہوگا، عاشر ہوگا. سو بے شمار یار دوست ہیں. کیونکہ نام مس ہو گئے تو میں بات چکانا کہ نظر بھائی آپ نے میرا نام نہیں لیا. تو بہرحال ان سے معذرت جن کا رہ گیا. ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا، درخواست کروں گا کہ پلیز ہمیں ضرور جوائن کیجیے. اور پھر ایک اور درخواست بھی کروں گا کہ ہمیں لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیے کیجیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.